الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی داتا وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا.
جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا، سفر توحید میں اختر اگر وقت جہاد آئے، سفر توحید میں اختر اگر وقت جہاد آئے، مزہ چکھ لے شہادت کا چھلکتا جام پیتا جا، مزہ چکھ لے شہادت کا چھلکتا جام پیتا جا۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، معذرت کے ساتھ کہ پورا 1 گھنٹہ آنے میں لگا جہاں 15 منٹ لگتے تھے، اس واسطے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی۔ کچھ قضاء و قدر کا یا کچھ میری غفلت سستی کا بھی اس میں حصہ ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ حضرت قاضی صاحب کی عدم موجودگی میں 20 نہیں تقریباً سینکڑوں جماعت آپ حضرات میں آ کر گناہگار طالب علم کی زبان سے بارہا سن چکے ہیں۔ بلا تمہید ان 2 آیات مبارکہ کے بارے میں اور حدیث پاک کے مبارک میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت، مشکل، ضرورت، پریشانی ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوٹی بڑی ہر مصیبت میں پکارا کرو۔ لہو دعوت الحق، اسی اللہ ہی کے لیے ہے پکارنا حق اور سچ، کسی اور کے لیے پکارنا، کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، ضرورت میں اس کی دہائی دینا، یہ نرا شرک ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ حق کا مقابلہ باطل سے ہے، شرک کا مقابلہ توحید سے ہے۔ تو چونکہ یہاں حق کا لفظ استعمال فرمایا، لہو دعوت الحق، تو اس کا مفہوم مخالف کیا بنے گا، الٹ کیا بنے گا؟ ضد یہ بنے گی کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکارنا باطل ہے، بیکار ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر جھوٹ کوئی نہیں جتنا کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک دوسری جگہ، ایک جگہ نہیں بلکہ 20 اور سینکڑوں مرتبہ یہ فرماتا ہے، من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا جھوٹا، اس سے بڑا باطل کون بندہ ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے؟ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا جو آپ سن رہے ہیں۔ اب جو اس کے الٹ اور خلاف کہتا ہے وہ باطل کہتا ہے، وہ جھوٹ ہے، بدترین افتراء ہے اللہ کی ذات پر۔ اس لیے فرمایا لہو دعوت الحق۔ یہ ہماری جماعت کا الحمدللہ ماٹو بھی ہے، اور یہ صرف ہمارا ماٹو نہیں ہے، پوری شریعت کا ماٹو ہے، اللہ کی توحید کا ماٹو ہے، پورے قرآن کا ماٹو ہے۔ میں کون ہوتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں، ہماری کیا شناخت ہے؟ ہماری شناخت اللہ کے قرآن سے، ہماری شناخت دین سے ہے، ہماری شناخت اس اللہ سچے کو پکارنے کے ساتھ ہے، لہو دعوت الحق۔
والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. کتنے زوردار الفاظ ہیں. سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں کہ نص قطعی وہ ہوتی ہے کہ اس کا دوسرا کوئی معنی لیا ہی نہیں جا سکتا. ایسی صراحت ہوتی ہے، ایسی وضاحت ہوتی ہے، اس میں تعویل کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تعویل ہو ہی نہیں سکتی، اس کا دوسرا معنی کوئی پہنایا ہی نہیں جا سکتا، اتنا واضح ہوتا ہے. اسی کو نص قطعی کہا جاتا ہے. والذین یدعون، وہ لوگ جو پکارتے ہیں. لوگ کہا یا بت کہا؟ الذین کا معنی اسماء موصولہ میں سے ہے، یا اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں، جن ہستیوں کو پکارتے ہیں. بت نہیں، بتوں کا ذکر ہی نہیں ہے. والذین، وہ لوگ، وہ انسان، وہ ہستیاں، وہ نبی، وہ ولی، وہ بزرگ، وہ چھوٹے، وہ بڑے، وہ جنات، وہ آسمانی فرشتے، جو بھی ہوں. والذین یدعون من دونہ، عمومیت ہے. جو عقلاء ہیں، جو مکلف ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. والذین یدعون، جنہیں وہ پکارتے ہیں، حاجتوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں سفارشیں کراتے ہیں، وسیلہ ان کے نام کا پکڑتے ہیں، وہ بھی شامل ہے. دعائیں کرواتے ہیں، بعد از مرگ ان سے سفارشیں کرائی جا رہی ہیں، معاذ اللہ. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. لے آؤ کو حدیثیں، لے آؤ جناب فقہا کے اقوال، لے آؤ بزرگوں کے اقوال. کیا اس جملے کا مقابلہ کسی کا کوئی کلام کر سکتا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء. اللہ لا یستجیبون لہم، اتنا ہی کافی تھا میرے اللہ. تیرا کلام ہے، تو نے نازل کیا ہے، کیا اس میں نفی نہیں ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں نہیں، کچھ لوگ ہوں گے ایسے کہ جن کو اس سیدھے راستے سے بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ طویلیں کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی روزن سوراخ نکالنے کی کوشش کریں گے. میرے مالک نے فرمایا وَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. شے اور پھر شے کے اوپر دو تنوینیں. نکرا، جس نے دنیا جہان کی ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. شیء من الاشیاء، شیء من الاشیاء، کوئی چیز بھی چیزوں میں سے جس پر چیز کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، جس پر چیز کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، وہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے. جواب نہ دینے کا معنی یہ ہے کہ اس تمہاری حاجت روائی کو پورا نہیں کر سکتے. کیونکہ جو حاجت ہوگی شے میں داخل ہے کہ نہیں؟ جو حاجت ہوگی وہ شے میں داخل ہے کہ نہیں؟ اتنے تو بڑے بڑے پتر نے ماشاءاللہ، 2.5 کلو 3 کلو کے بنے بنائے گھڑے گڑائے تربیت یافتہ بچے ہیں. فلانے بزرگ نے دیا ہے، پیراں دتا نہ رکھے جاندے. بابا شاہ جمال پتر دیوی لتا لال، لا حول ولا قوت الا باللہ. بابا شاہ جمال آپ کے یہاں ہیں لاہور میں. بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، لا حول ولا قوت الا باللہ. نقل کفر نہ باشد، نرا کفریہ. فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء، اور ارے کسی چیز کا بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے، کسی کو جواب نہیں دے سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء. کہیں غائب کے انداز میں نفی ہے، کبھی خطاب کے انداز میں نفی ہے، کبھی تکلم کے انداز میں نفی ہے. ہر لحاظ سے نفی ہے. سارے زمانوں کو لیا، سارے اسماء کو لیا، سارے افعال کو لیا، ساری چیزوں کو لیا. لا یستجیبون لہم بشیء. اور ایک
پورا کرنے، لا یستجیبون لہم، ایک تو ان کی حاجت روائی کسی چیز کے لحاظ سے بھی نہیں کر سکتے، دوسرا معنی یہ ہے کہ پورا کرنا تو دوسری بات ہے، تمہاری صرف بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ہونا نہ ہونا تو بڑی بات ہے نا، کسی کے ساتھ بات کر کے اس کو مطمئن کر دینا، ٹھیک ہے جی پتر تیرا کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں، کدھر اور پاسے جان دی لوڑ نہیں، بڑے وڈے دربار تے تو آ گئے ہیں، میرے کو آ گئے ہیں، بس قصہ ختم۔ جیسے کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، خدائی کا دعویٰ، الوہیت کا دعویٰ۔ قرآن پاک نے کہا لا یستجیبون لہم بشیء، ارے کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو جواب دینا اس وقت ہوتا ہے جب سننا ہو، جب سنا ہی نہیں تو جواب کائے گا؟ میں آپ کی بات سنوں گا تو آپ کی بات کا جواب دوں گا نا بابا، جب میں نے آپ کی بات کو سنا نہیں تو جواب میں نے کیا خاک دینی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ لا یستجیبون لہم بشیء کا معنی لا یسمعون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ لا یستجیبون لہم بشیء کا معنی وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، کوئی بات نہیں سن سکتے، کسی بات کا تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے۔ سنتے ہوتے تو جواب دیتے، جب جواب نہیں دیتے تو نہ سنتے ہیں نہ جواب دے سکتے۔ اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ لا یسمعون، چکر کاٹ کے تو نے لا یستجیبون کا لفظ استعمال کیا، لا یسمعون کا کیوں نہیں سیدھا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسمعون کا بہت قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں میں دوسرے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جواب دینے کے لیے سننا لازم تھا، اس لفظ کے اندر دونوں معنی آ گئے، اس واسطے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ قرآن فصاحت اور بلاغت کے اعلی مقام پر ہے۔ لا یستجیبون لہم بشیء بشیء بشیء۔ اچھا ابھی بات سمجھ نہیں آئی؟ چلو مثال سے سمجھ لو بات۔ اللہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، اس بھیک مانگنے والے کی، اس سوال کرنے والے کی، اس حاجت مانگنے والے کی، جس ہستی سے بھی مانگ رہا ہے، نبی ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، ملائکہ فرشتوں میں سے ہے، جنات میں سے ہے تو وہ مخلوق ہی نا، ہے تو وہ مخلوق ہی نا، کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ طالب بھی مخلوق، مطلوب بھی مخلوق، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ ساری کمزوریاں تے اپنے پاس سے ساڈے کولو، پھر حاجت روائیاں کا دیاں، مشکل کشائیاں کا دیاں۔ بقول مولانا اپنا بابا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا، بادشاہ کا پیشاب بند ہو گیا حضرت کا۔ ایک ولی، ایک بزرگ نے اس شرط پر اس کا علاج کیا، اس ایک قطرے کو نکالنے کے لیے، پیشاب جاری کرانے کے لیے، کہ اپنی پوری بادشاہی لکھ دو پھر علاج کروں گا، ورنہ مرتے مر جاؤ گے۔ بادشاہی لکھی، اس نے علاج کیا، یا عالم اسباب ہے، علاج سے آرام بھی آ جاتا، اللہ نے اس کو آرام دے دیا۔ تو فرماتے ہیں آگے نتیجہ کے طور پر کہ تمہاری ساری بادشاہی کا انجام اور نتیجہ تو پیشاب کا ایک قطرہ ہے۔ کتنے دانا آدمی تھے، کتنے حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی فراست سے ان کو نوازا تھا، علم و حکمت سے نوازا تھا، سیاح قسم کے انسان، بڑے اللہ والے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کباسط کفیہ، مگر اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دونوں ہاتھ اڈ کے، دونوں ہاتھ اڈ کے، کباسط پھیلانے والا، ایسے کرنے والا، جو مانگتا ہے بندہ وہ ایسے ہی کرتا ہے، کشکول ہو، جھولی ہو، ہاتھ ہوں، سارے۔ اللہ کباسط پھیلانے والا، اڈنے والا، اللہ کباسط کفیہ، ایک ہتھیلی نہیں، کف ایک ہتھیلی، کفین دو ہتھیلیاں،
دونوں ہاتھ اڈ کے، الی الماء پانی کی طرف، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر بڑی منت عاجزی لجاجت کے ساتھ پانی کے کنویں اور منڈیر پر کھڑے ہو کر، کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر پانی کو کہہ رہا ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف رخ کر کے، کانڈ نسو کیتی رخ کی طرف، اسی بھی بزرگاں والا رخ کرنے ہاں، کانڈ نہیں کر دے آج ادو جاندے ہاں قرآن نو کانڈ ہو جائے تو ہو جائے، قبر نو کانڈ نہ ہوئے، پیر نو کانڈ نہ ہوئے۔ الا کباسط کفیہ، دونوں ہتھیلیاں اڈ کے، کیا کہہ رہا ہے؟ آ پانی آ پانی آ پانی آ پانی، کیوں؟ لیبلغ فاہ، میں بڑا پیاسا ہوں، مرنے لگا ہوں، خدا کے لیے پانی اٹھ کے خود بخود میرے منہ تک پہنچ جا، لیبلغ فاہ، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ اس کے منہ کو پہنچ جائے، اس لیے پانی کو پکار رہا ہے، پانی کو آوازیں دے رہا ہے۔ فارسی کا مقولہ صدا بصحرا، یہ اس کی صدا بصارہ ہی ثابت ہوگی، صحرا اور جنگل میں بیابان میں جہاں کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہ ہو، اتنے واضح لا رہا ہے میں۔ یہ تو بے وقوف احمق لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی آوازیں، جب سننے والے ہی کوئی نہیں تو کس کو آوازیں دینے کی ضرورت؟ یہاں بھی یہی ہے، صدا بصارہ، اس کی آواز ثابت ہوگی، یہ قیامت تک بھی پکارتا رہے، دونوں ہاتھ سے ہاتھ پھیلا کر، سارے دامن پورا وجود پھیلا کر اس سے مانگتا رہے، لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی پہنچنے والا اس کے منہ تک نہیں ہے۔ وما ہوا ببالغ، وہ کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پانی سن تو سکتا ہے نا؟ پانی میں جان ہوتی ہے، پانی میں روح ہوتا ہے، پانی خود بخود چلتا ہے، پانی خود بخود بیٹھتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے زمین میں۔ آج کل پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے ہماری بدعمالیوں اور گناہ کی وجہ سے۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، مالک نے فرمایا سورہ ملک کے اندر، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارا پانی خشک کر کے بھی رکھ سکتا ہوں۔ کون ہے جو تمہارے اس جاری پانی کو واپس لے آئے گا؟ فمن یاتیکم بماء معین۔ تو پانی کے ساتھ مثال اس لیے دی کہ پانی میں روح نہیں ہے، بتلایا کہ جس مرنے والے کو پکار رہے ہو اس میں بعد از مرگ روح کوئی نہیں، ہائے ہائے، اس میں روح کوئی نہیں۔ روح پان والے ہو جمعراتیاں نو آ جاندے نے، فلانے موقع پہ آ جاتے ہیں، جھوٹے ہو۔ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ وہ عالم برزخ کا مسئلہ ہے، اس جہان کا، اس جہان کا مسئلہ نہیں ہے۔ بقول حضرت شاہ صاحب کے کہ اگر قد دا فرق ہوئے تاں کوئی نہیں سندا، تے جے جہاناں دا فرق ہو جائے، جہاناں دا فرق ہو جائے، یہ جہان دنیا وہ جہان برزخ، جہاناں دا فرق ہو جائے، کتوں کوئی سندا ہے، کتوں کو حاجت نو پہنچدا ہے، کتنے کو روح واپس آندی ہے۔ اللہ اس مقام تے لے گئے کہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لے آؤ نا واپس اگر تمہارے اختیار میں ہے تو، ہماری روح نکالی ہوئی نکالو، لے آؤ واپس، لاؤ اس سارے ولی بزرگوں، فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کیوں نہ مدد کی ان کے، جب ضرورت پڑی اس وقت مدد نہیں کر سکے تو آگے پیچھے کیا کریں گے؟ تو فرمایا یہ میت، اللہ اکبر، یہ پانی کے ساتھ اللہ مثال کیوں دی؟ پانی کے ساتھ مثال اس لیے دی کہ پانی میت ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی میت ہے۔ پانی میں بھی سننے کی صلاحیت نہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، اٹھنے کی صلاحیت نہیں، خود بخود حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں۔ پانی بمنزلہ میت کے، کنواں بمنزلے قبر کے، اس میں پڑا ہوا پانی بمنزلے میت کے ہے، پڑا ہے قبر کے اندر۔ مثال کی تشبیہ ہے نا،
اس کے ساتھ مثال دی کہ تو کیوں کس کو کیا کہا. اللہ اکبر. تو جس طرح پانی نہ سنتا نہ دیکھتا نہ حرکت کرتا نہ پکڑتا نہ اس کے منہ تک خود بخود پہنچتا، اسی طرح بعد از مرگ جن ہستیوں کو جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو نہ وہ تمہیں جواب دے سکتی ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتی ہیں، نہ وہ اب نمازیں پڑھتی ہیں، نہ وہ حج کرتے ہیں، نہ زکاتیں دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے. اب مرنے کے بعد بھی ان بزرگوں کو آرام نہیں کرنے دیتے. اللہ کے بندو، جنت کے اندر اب بھی نمازیں ٹرکھائے جا رہے، پڑھائے جا رہے. اذا مات الانسان انقطع عملہ، اٹھائیں بخاری مسلم مشکات شریف لکھی ہوئی نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا. اذا مات الانسان، جب کوئی انسان بھی مر جاتا ہے، اس انسان میں سارے نبی ولی شامل نہیں، کوئی اس میں سے مستثنا ہے؟ کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. استثناء تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، دلیل چاہیے اس کے لیے. اللہ کے پیغمبر استثناء کریں، صحابہ استثناء کریں، کوئی سمجھانے والا سمجھائے. کوئی بھی استثناء اس میں سے نہیں کر سکتا. اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، شریعت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کو اب بھی مکلف بنا رہے ہیں. ایک صاحب نے لکھا ماشاءاللہ کہ جی یہی تو تلذذ ہوتا ہے انبیاء کے لیے. تلذذ، جنت سے بڑا تلذذ دنیا میں دے رہے ہیں جی. جنت سے بڑھ کر کوئی تلذذ ہے؟ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، یہ تو جنت کی صفت بیان فرمائی ہے، یہ دنیا کی صفت نہیں ہے. یہاں تو ان کے لیے پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، اولاد کی پریشانی، امت کی پریشانی. نبی کو تو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. تو فرمایا اللہ اکبر، انقطع عملہ، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اس کے، یا 4 چیزیں، بعض میں 4 ہے بعض میں 3 ہے، وہ جاری رہتی ہیں. وہ جاری رہتی ہیں، یعنی ان کا ثواب جاری رہتا ہے. عمل وہ بھی اس نے زندگی میں کیا ہے، بعد از مرگ نہیں کیا. لیکن وہ عمل اتنے بڑے ہیں کہ جو زندگی کے ایک دفعہ کر کے گیا، ایسے سمجھ لو اب بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ثواب اس کے لیے پیچھے سے جاری ہے. ولد صالح جی او علم ينتفع به. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ. کتنی عجیب، کتنی بہترین، کتنی اعلیٰ، کتنی جناب اپنے مفہوم پہ واضح یہ مثال دی. الا كباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ. وہ کبھی بھی اس کے منہ تک پانی پہنچنے والا نہیں ہے. قیامت آ سکتی ہے مگر وہ پانی نہ اس کی بات سن سکتا ہے، نہ اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ہی جناب اس میں روح آ سکتی ہے. وہ میت ہی میت ہے، اور نہ وہ اٹھ کر اس کے منہ تک اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے. تو فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. حافظوں سے پوچھ لینا، میں نے بیچ میں سے کوئی چھوڑا تو نہیں ہے. ایک جملہ دوسرے جملے کے ساتھ مربوط ہے، ربط ہے. یہ میاں بندی کا کلام نہیں ہے جو ایک بیچارہ مجذوب ہوا کرتا تھا اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ بات. یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک لفظ اس کا مربوط ہے. قرآن سے لو تو لگاؤ، تعلق تو پیدا کرو، اسے پڑھو تو صحیح. ایسے تو ربط نہیں آ جائے گا، ایسے تو خلاصے نہیں آ جائیں گے، ایسے تو اس کا ترجمہ نہیں آ جائے گا، ایسے تو اس کا مفہوم نہیں آئے گا. گھر میں بیٹھے جناب تکیے لگا کے اور جناب کاروبار کرتے ہوئے سارے دنیا جہان کے جھمیلے ہم اختیار کرتے ہیں. ہمارے پاس 5 منٹ 10 منٹ 15 20 منٹ درس سننے کے لیے یا درس سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے. تو قرآن تو ایسے نہیں سمجھ آئے گا. ناقدری کی ہم لوگوں نے. الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کرام کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان کی ہر مسجد کے اندر روزانہ قرآن کا درس ہوتا ہے. قرآن کا درس ہوتا ہے، لفظاً لفظاً پڑھاتے ہیں، مانن مانن پڑھاتے ہیں، مفہوم کے لحاظ سے اور تفسیر کے لحاظ سے پڑھاتے ہیں. اور ان کا بچہ الحمدللہ میرے جیسا طالب علم جیسے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے ہیں الحمدللہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بیان کرنے والے. یہ قرآن کی خدمت کا نتیجہ ہے. تو فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کافروں کی پکار اور یہ دہائی دینا
ہیں ان سے مانگنا یہ نری گمراہی ہے، بیکار ہی بیکار ہے. ضلال کے معنی بیکار کے بھی ہیں اور گمراہی کے بھی ہیں کہ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں اور اس سے بڑی بیکار بات کوئی نہیں، اس سے بیکار بات کوئی نہیں. تو میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے جی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے. آخر دعوانا الحمد. یہ نماز کے بعد یہ کتاب ہے دین و شریعت کے نام سے، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب بہت ہمارے بڑے مناظر اور بڑے اہل اللہ تھے اور انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں. انتہائی مفید کتاب ہے، میں نے خود بھی اس کا مطالعہ کیا ہے. دین و شریعت اس کا نام ہے. مختصر انداز کے اندر بہت کچھ اس کے اندر آ گیا ہے عقائد کے حوالے سے. تمام حضرات اس کو خریدتے چلے.